السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 10واں رکوع، آیت نمبر 215 سے 216۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ ان سے کہیے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو بھی بلائی کا کام تم کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ جی، بعض مالدار صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال نفلی صدقات کے متعلق ہی ہو سکتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں 3 سوالات ہی ہو سکتے ہیں: کتنا خرچ کیا جائے، کس کس پر خرچ کیا جائے، کن اشیاء میں سے خرچ کیا جائے۔ فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ کے بارے میں ان تینوں سوالوں میں سے دوسرے سوال کا جواب جو سب سے اہم تھا، جو قرآن کریم نے خود بالتفصیل دے دیا ہے، یعنی کس کس پر خرچ کیا جائے۔ باقی 2 سوالوں کا جواب سنت میں بالتفصیل مذکور ہے۔ یہاں نفلی صدقہ میں بھی سب سے پہلے اسی دوسرے اہم سوال کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ کن کن کو دیا جائے۔ نفلی صدقات اور فرضی صدقات کے مصارف میں فرق ہے، کیونکہ نفلی صدقات کا تعلق انفرادی معاملات سے ہے اور زکوٰۃ کے مصارف کا تعلق اجتماعی معاملات سے۔ بہرحال انفرادی اور نفلی صدقہ کے خرچ کے بارے میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے حقدار والدین ہوتے ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ اقارب، یتیم، فقراء اور مسافر وغیرہ۔ نیز فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو، خواہ وہ زیادہ ہو یا کم، معاشرہ کے ان افراد کو تمہیں ملحوظ رکھنا چاہیے اور اسی ترتیب سے ملحوظ رکھنا چاہیے جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ حقیقت اللہ ہی خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ مکی دور میں بعض جوشیلے مسلمان جہاد کی اجازت مانگتے رہے، مگر انہیں جہاد کی بجائے صبر کی تلقین کی جاتی رہی، اور یہاں مدینہ میں آ کر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی اور جہاد فرض کیا گیا تو بعض مسلمانوں نے اسے دشوار سمجھا، کیونکہ ہر معاشرہ میں تمام آدمی ایک ہی جیسے نہیں ہوتے۔ بعض جوشیلے، دلیر اور جوان بہت ہوتے ہیں، تو بعض بوڑھے، کمزور اور کم ہمت بھی ہوتے ہیں۔ یہ خطاب اسی دوسری قسم کے لوگوں سے ہے، اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو چیز تمہیں بری معلوم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں بری نہ ہو بلکہ تمہارے حق میں بہت مفید ہو، اور اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور بالخصوص یہ بات جہاد کے سلسلے میں اسی لیے کہی گئی کہ قتال سے ہر انسان کی طبیعت طبعاً نفرت کرتی ہے، کیونکہ زندگی سے پیار ہر جاندار کی فطرت میں طبعاً داخل ہے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاد میں جان و مال کا نقصان ہوگا، حالانکہ یہی جہاد کسی قوم کی روح رواں ہوتی ہے۔ شہید کی موت قوم کی حیات ہے، اسی لیے کتاب و سنت میں جہاد کو بہت افضل عمل قرار دیا گیا ہے، اور بعض لوگ تو اسے اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ جہاد کو فرض کفایہ کی بجائے فرض عین سمجھنے لگے ہیں اور اسے اسلام کا چھٹا رکن سمجھتے ہیں، لیکن ان کا انداز فکر درست نہیں۔ جہاد افضل الاعمال ہونے کے باوجود نہ فرض عین ہے اور نہ اسلام کا چھٹا رکن۔